بنیادی بات یہ ہے کہ اس کی جو ریکروٹمنٹ ہے اس کا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے کہ اگر آپ اشتہار بھی دے سکتے ہیں اور ویسے پتہ بھی کرا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو اچھا بندہ کہیں سے ملتا ہے تو اس کو ڈھونڈ کے لا سکتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی اچھا ہے تو ہم ان کو لا سکتے ہیں. اس کے بعد جو ٹائم پیریڈ ہے ایم پی اسکیل میں وہ 2 سال سے 3 سال کا کر دیا گیا ہے اور اس میں ایک کمیٹی بنائی ہے جو کہ اس کو 3 سال سے آگے ایکسٹینڈ بھی کر سکتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ایک روٹیشن پالیسی جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ شاید عام لوگوں کے لیے، عام شہریوں کے لیے اتنی امپورٹنٹ نہ ہو، لیکن سول سروسز کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ 2 ایسی سروسز ہیں، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس اور پاکستان پولیس سروس، جو کہ وفاق میں بھی نوکری کر سکتے ہیں اور صوبوں میں بھی نوکری کر سکتے ہیں. لیکن دیکھا یہ گیا کہ لوگ جو تھے وہ 10 سال، 15 سال، 20 سال ایک ہی صوبے میں بیٹھے رہتے تھے، بلکہ وفاق میں تو بڑے کم لوگ آتے تھے. تو اب ایک روٹیشن پالیسی بنائی گئی کہ جو صوبے میں کہیں جائے گا اس کے ٹائم مقرر کیے گئے ہیں اور وہ سارے میں آپ کو ڈیٹیل دوں گا، لیکن موٹی بات یہ ہے کہ ایک ہی صوبے میں جو ہے وہ نوکری ایک لمٹ سے زیادہ نہیں کی جا سکے گی اور وفاق میں بھی آ کے نوکری کرنی لازمی ہوگی. اس کی لمٹ ہے جی پہلے شروع میں 3 سال کی ایلوکیشن ہوگی اور 2 سال کے لیے ہارڈ ایریاز جن کو کہتے ہیں، جو مشکل جگہ پہ وہاں جانا پڑے گا. اور کوئی بھی افسر کسی بھی صوبے میں 10 سال سے زیادہ نہیں رہ سکتا. جب 10 سال مکمل ہوں گے تو اس کے بعد وہاں سے وہ ٹرانسفر ہو جائے گا. اور جو پروموشن ہے وہ روٹیشن پالیسی سے لنک کر دی گئی ہے. اگر کوئی افسر جو ہے وہ روٹیٹ نہیں ہوتا یا کسی صوبے میں بیٹھا رہتا ہے تو پھر وہ پروموشن جو ہے وہ گریڈ 21 میں پروموشن جو ہے نہیں ہوگی. اور یہ پالیسی 1 جنوری 2021 سے لاگو کر دی گئی ہے. اس کے بعد جو آخری چیز میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کی جو اسٹرینتھ ہے، کارڈر اسٹرینتھ ہے، اس کو کم کر دیا گیا ہے تاکہ اور سروسز جو ہیں ان کو بھی موقع ملے مختلف نوکریوں کا. تو یہ جو مختلف ہم نے اقدامات وفاقی کابینہ نے کل منظور کیے ہیں، ان کا تعلق سرکاری ملازمین کی نوکری کی شرائط جو ہیں اور ڈسپلن اور ان چیزوں کے بارے میں ہے، روٹیشن کے بارے میں ہے. لیکن یہ بڑی کی چیزیں ہیں کیونکہ حکومت کا سارا نظام جو ہے ان کے کارندوں کے مطابق چلتا ہے اور اگر کارندوں کے بارے میں پالیسی درست نہیں ہوگی تو اس کا کام جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا. جو ہماری کیبنٹ کمیٹی ہے اور انسٹیٹیوشنل ریفارم، ہم ہر ہفتے ملتے ہیں اور آئندہ سے میں آپ کو وقتاً فوقتاً اس کے بارے میں بریف بھی کرتا رہوں گا کیونکہ مختلف چیزوں کے بارے میں ہم اسٹڈی بھی کر رہے ہیں، فیصلے بھی کر رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ نظام حکومت جس میں بہت ساری خرابیاں ہیں اس کو درست کر رہا ہے. پرائم منسٹر عمران خان کی یہ ذاتی اس میں دلچسپی بھی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو کام ہوا ہے اس میں بہت ساری کنٹریبیوشن پرائم منسٹر صاحب کی خود اور پرائم منسٹر کے دفتر کی ہے. اس سلسلے میں اگر آپ کوئی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی. یہ ذرا ڈسٹریبیوٹ کر دیں جی. اس کرائیٹیریا کے مطابق آپ نے حکومت سے کوئی ورک آؤٹ کر دیا ہے کہ اس میں کتنے لوگ اس زمرے میں یعنی آ رہے ہیں، ان کی کوئی تعداد بتائیں گے یہ جو، اور پھر اس کے بعد کوئی نئے لوگوں کی تعداد کو بھرتی کریں گے یا لوگ فارغ ہو جائیں گے؟ یہ جو قوانین بنائے گئے ہیں اور یہ جو تبدیلیاں کی گئی ہیں یہ عمومی طور پہ کی گئی ہیں.
یعنی کہ ڈسپلن اگر کسی کے پاس کے خلاف انکوائری چل رہی ہے تو وہ 105 دنوں میں مکمل ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سالہ سال لٹکی رہے. لیکن اگر کوئی پروموشن ہونی ہے تو ان کو وفاق میں بھی نوکری کرنی پڑے گی اور صوبوں میں بھی کرنی پڑے گی. اگر کوئی اور ایسا معاملہ آتا ہے, MP اسکیل ہے, اس کی پروموشن کے سو یہ سارے جو ہے نا نظامت کار جو ہے سرکاری ملازمت کا, اس کے بارے میں انڈیویجولز کے بارے میں ڈیٹا میرے پاس اس وقت نہیں ہے. سر یہ بتائیں کہ ریٹائرمنٹ کی عمر کم کرنے کے حوالے سے مختلف جمہوریاں چلتی ہیں, کیا اس بارے میں بھی آپ کی کمیٹی کوئی سفارشات تیار کرے گی؟ اور دوسرا جو پینشن ختم کرنے کی, اور یہ دونوں پوائنٹس جو ہیں یہ بتائیں کہ پینشن ختم کرنے کے حوالے سے بھی پرپوزل ہے. اسی میں ایڈ کر دیجیے گا کہ پشاور کی جو جامعات ہیں اس میں جو نئے اساتذہ کو بھرتی کیا گیا ہے ان کو بھی پینشن ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن دیا گیا ہے, کیا اس میں کوئی صداقت ہے, ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں جی, دو الگ چیزیں ہیں. جو کہ آپ نے کہا کہ ریٹائرمنٹ ایج کے بارے میں ایسا کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے, بلکہ کم کرنے کے بجائے ایک تجویز مختلف جگہ سے یہ بھی آئی تھی کہ ریٹائرمنٹ کی ایج بڑھا دی جائے اور اس کو 65 تک کر دیا جائے, کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں کی صحت بہتر ہو رہی ہے. وہ اس لیے کہ جو آپ کی جو ہے نا لائف ایکسپیکٹنسی جس کو کہتے ہیں وہ بڑھ رہی ہے میڈیسن کی وجہ سے, لیکن ابھی اس قسم کا کوئی چیز جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے. جہاں تک پینشن کا تعلق ہے, جو ابھی تک پینشنیبل سروسز ہیں ان کو پینشن ملے گی, لیکن حالت یہ بنتی جا رہی ہے کہ پینشن کا جو بوجھ ہے بجٹ پہ وہ اتنا بڑھ رہا ہے کہ اب وہ تقریباً ناقابل برداشت حد تک پہنچ گیا ہے. تو اس لیے یہ ضرور سکیمز زیر غور ہیں کہ پینشن ریفارمز کیا کی جا سکتی ہیں, کہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ جس کے تحت پینشن کا جو معاملہ ہے, اور جامعات کی آپ نے بات کی, جو نئے لوگ ریکروٹ ہوں گے, ہو سکتا ہے, مجھے اس کی ایگزیکٹ تفصیل تو نہیں پتہ, لیکن ہو سکتا ہے کہ جامعہ پشاور نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ جو نئے لوگ بھرتی کیے جا رہے ہیں ان کو پینشن فنڈ یا کوئی نئی پینشن اسکیم کے تحت رکھا جائے گا, پرانی پینشن اسکیم کے تحت نہیں رکھا جائے گا. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ یہ احتیاط کسی بھی افسر کی ترقی یا اس کی کارکردگی کے حوالے سے بڑی اہم چیز ہوتی ہے, اس کی احتیاط. جیسے آپ نے کہا کہ اس کو وہ ٹھیک ہو گئی, اس کی بیس پر نہیں ہوگا, بورڈ کو اختیارات دیے گئے ہیں, لیکن احتیاط جان بوجھ کر خراب بھی کر دی جاتی ہیں, تو اس کو کس طرح دیکھا جائے گا سر؟ دیکھیں جی, جو تو کارروائی کرنے کے پروگرام جو بات اپروو کی گئی ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر لگاتار 3 ACR کسی افسر کی اگر خراب آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ, اور وہ اوبیسلی 3 ACR ایک افسر کی طرف سے بھی لکھی جا سکتی ہیں, ایک سے زیادہ بھی لکھی جا سکتی ہیں, اور پھر اس کا اپیل پروسیس بھی ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو پورا ایک سروسز ٹریبیونل ہیں, باقی چیزیں ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کام بھی نہ کرے اور اس کو ریٹائر کرنے کا کوئی طریقہ نہ ہو. اب جو ہے وہ پورا ایک طریقہ کار وضع کر دیا گیا ہے کہ اگر 3 ACR خراب ہوں گی تو پھر ریٹائر کیا جا سکتا ہے, اگر پلی بارگین کیا ریٹائر کیا جا سکتا ہے, اگر والنٹری ریٹرن کی یعنی کہ خود پیسے واپس کر دیے ہیں جو کرپشن کا الزام ہے تو ریٹائر کیا جا سکتا ہے. تو یہ وہ آپ سمجھیں کہ ایسے لوگوں کی چھانٹی کرنے کی ضرورت جہاں محسوس ہوتی ہے کارکردگی کے نہ ہونے کی وجہ سے, وہ اپرچونٹی جو ہے ان قوانین نے دی ہے. تعلیم کے بارے میں بھی اگر پوچھنا چاہتے ہیں ضرور پوچھ سکتے ہیں. آپ نے یہ فرمایا کہ جو آفیسر پیسے واپس کر دیں گے, پیسے واپس کرنے کے بعد بھی اس کی انکوائری ہوگی, اس انکوائری میں اگر وہ مجرم کرتا رہ جاتا تو پھر وہ قابل سزا بھی ہوگا. قابل سزا ہوگا. جی ٹھیک ہے.
वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में जारी है और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने काबीना कमेटी इदाराजाती इस्लाहात बनाई है और कमेटी का मकसद इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि सिविल सर्वेंट्स के लिए रोटेशन पॉलिसी बनाई गई है। रोटेशन पॉलिसी पर अमल न करने वाले मुलाजमीन की प्रमोशन नहीं होगी। सरकारी मुलाजमीन की प्रमोशन से मुताल्लिक फ़ैसले किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी सरकारी मुलाजमीन से मुताल्लिक कहा कि रेफरेंस नैब में ज़ेर तफ्तीश है तो उसकी प्रमोशन नहीं होगी। इंक्वायरी कमेटी 60 दिन के अंदर तहकीकात मुकम्मल करेगी। वफाकी वज़ीर बराए तालीम शफ़क़त महमूद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस्लामाबाद में और उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से निज़ाम को बेहतर किया जा रहा है ताकि आवाम को सहूलियात मैसर आ सकें और कमेटी का मकसद इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना कमेटी इदाराजाती इस्लाहात बनाई है। सिविल सर्वेंट्स के लिए रोटेशन पॉलिसी बनाई गई है। शफ़क़त महमूद की जानिब से कहा गया कि रोटेशन पॉलिसी पर अमल न करने वाले मुलाजमीन की प्रमोशन नहीं की जाएगी और सरकारी मुलाजमीन की प्रमोशन से मुताल्लिक फ़ैसले किए गए हैं। उन्होंने कहा सरकारी मुलाजमीन की प्रमोशन को 3 साल के अंदर करने का फैसला किया गया है और अगर किसी सरकारी मुलाजम का रेफरेंस नैब में ज़ेर तफ्तीश है तो उसकी प्रमोशन नहीं हो सकेगी और इंक्वायरी कमेटी को 60 दिन के अंदर तहकीकात मुकम्मल करना होंगी। वफाकी इम्तिहान होता है वो एक जनरल इम्तिहान होता है और उस जनरल इम्तिहान में जो टॉप पोजीशंस में आते हैं उनको उनकी फ़र्स्ट चॉइस मिलती है और फिर सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एक तजवीज़ कुछ बड़ी देर से लोग दे रहे हैं कि इसको जर्नलिस्ट कार्डर बन जाता है, यानी कि सारे लोग कहीं भी जा सकते हैं, बल्कि होना चाहिए स्पेशलाइज्ड कि जी फॉरेन सर्विस जो है उसके लिए अगर किसी ने इंटरनेशनल रिलेशंस में डिग्री की है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए और उसका एक अलग इम्तिहान होना चाहिए। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें ज़ेर गौर हैं, लेकिन अभी तक जो इम्तिहान का पुराना निज़ाम है वही चलेगा, अभी तक उसमें कोई तब्दीली नहीं है। अच्छा सर, ये एजुकेशन से मुताल्लिक बताइएगा कि जो सेशन बढ़ाने के हवाले से तजावीज़ आपने दी। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में जारी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना कमेटी इदाराजाती इस्लाहात बनाई है और कमेटी का मकसद इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि सिविल सर्वेंट्स के लिए रोटेशन पॉलिसी बनाई गई है। रोटेशन पॉलिसी पर अमल न करने वाले मुलाजमीन की प्रमोशन नहीं होगी।